الرحمن الرحیم، میں عثمان قاسم محنوسہ ویلفیئر موومنٹ فاؤنڈیشن سے سی ای او بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی۔ بڑھتی آبادی کا ٹائم بم، جی بڑھتی آبادی کا جو ٹائم بم ہے وہ کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے۔ یونیسیف کا جو ادارہ ہے اس نے ہر سال وہ رپورٹ دیتا ہے، اس بار جو اس نے رپورٹ دی وہ بھی پہلے نمبر پہ رہی۔ بڑھتی آبادی سے بے شمار وسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ہمیں اگر آپ کی آبادی بڑھ جاتی ہے تو آپ کے ایجوکیشن کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، آپ کے گھروں کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، آپ کے خوراک کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا جو الیکٹریسٹی ہے اور بڑی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کے لیے ترقی کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی آبادی میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس نے مجھ سمیت ہر شخص کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ آبادی میں اضافے کا اندازہ نئے سال کے موقع پر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی حالیہ رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ صرف سال نو کے پہلے دن 1 جنوری کو دنیا میں 3,71,500 بچوں نے جنم لیا، اور یونیسیف کے اس رپورٹ کے نئے سال کی آمد پر دنیا بھر میں بچوں کی پیدائش میں سرفہرست 10 ممالک میں بھارت پہلے نمبر پر رہا، جہاں 69,955، چین میں 35,615، نائجیریا میں 21,439، پاکستان میں 14,161، انڈونیشیا میں 12,336، ایتھوپیا میں 12,006، امریکہ میں 10,312، مصر میں 9,450، بنگلہ دیش میں 9,236 اور جمہوریہ کانگو میں 9,466 پیدا ہوئے۔ اس طرح پاکستان دنیا میں شرح پیدائش کے حساب سے چوتھے نمبر پر رہا، جو یقیناً باعث تشویش ہے۔ دنیا آج بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے۔ 1800 میں دنیا کی آبادی 1 ارب نفوس پر مشتمل تھی، جو 130 برسوں بعد 1930 میں دگنی یعنی 2 ارب ہو گئی، پھر 30 برسوں میں بڑھ کر 3 ارب ہو گئی۔ اسی طرح دنیا کی آبادی میں ہر 12 برسوں میں 1 ارب افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، اور آج دنیا کی آبادی 7.8 ارب تک جا پہنچی ہے، جبکہ وسائل میں آبادی کے لحاظ سے اضافہ نہیں ہو سکا۔ اور افسوس ہے کہ ان 7.8 ارب انسانوں میں صرف 1 ارب سے زائد افراد خالی پیٹ سونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک چین ہے، جس کی آبادی 1 ارب 43 کروڑ، دوسرے نمبر پر بھارت 1 ارب 38 کروڑ، تیسرے نمبر پر امریکہ 33 کروڑ، چوتھے نمبر پر انڈونیشیا 27 کروڑ، پانچویں نمبر پر پاکستان 22 کروڑ، چھٹے نمبر پر برازیل 21 کروڑ، ساتویں نمبر پر نائجیریا 20 کروڑ، آٹھویں نمبر پر بنگلہ دیش 17 کروڑ، نویں نمبر پر روس 15 کروڑ، اور 13 کروڑ آبادی کے ساتھ میکسیکو 10ویں نمبر پر ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان 5ویں نمبر پر ہے، مگر نئے سال پر بچوں کی پیدائش کے حوالے سے پاکستان چوتھے نمبر پر آ چکا ہے، جو ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ملک کی آبادی 4 کروڑ پر نفوس پر مشتمل تھی، اور 1981 کی مردم شماری میں یہ آبادی بڑھ کر 8 کروڑ اور 1998 کی مردم شماری میں 14 کروڑ نفوس تک جا پہنچی، جبکہ تقریباً 20 برسوں بعد 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 20 کروڑ 77 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اس طرح گزشتہ 6 دہائیوں میں آبادی میں 5 گنا اضافے کے ساتھ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن چکا ہے۔ اگر آبادی میں اسی رفتار سے اضافہ ہوتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب 2050 تک پاکستان کی آبادی 30 کروڑ تک جا پہنچے گی، جس پر حکومت نے قابو نہ پایا تو مستقبل میں اس کے بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ 60 کی دہائی میں آبادی کے منصوبہ بندی کے لیے کم بچے خوشحال گھرانہ جیسی مہم بھی شروع کی گئی، جسے مشرقی پاکستان کے لیے سمجھا گیا۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد آنے والی حکومتوں نے آبادی پر کنٹرول کے لیے اقدامات کیے، اور اس سلسلے میں
بہبود آبادی کی وزارت بھی تشکیل دی گئی، مگر یہ محکمہ واضح حکومتی پالیسی نہ ہونے کے سبب بے بس نظر آتا ہے، اور ٹی وی چینل پر اخبارات میں بچے دو ہی اچھے جیسے اشتہارات پر پیسوں کا ضیاع کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں پاکستان کی شرح آبادی سب سے بلند یعنی 2% یعنی 2% ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایران 1.4%، جبکہ بھارت 1.2% اور سری لنکا میں آبادی کی شرح 0.6% ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں آبادی کی شرح تقریباً دگنی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی شرح آبادی 1.1% ہے، جہاں سال نو پر 9,236 بچے پیدا ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں 14,161 بچے پیدا ہوئے، جو اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ بنگلہ دیش نے اسلامی ملک ہونے کے باوجود آبادی کنٹرول کرنے میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی، لیکن اس سلسلے میں ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ حکومت کو چاہیے کہ تیزی سے بڑھتی آبادی کی روک تھام کے لیے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے خاندانی منصوبہ بندی کی وزارت اس سر نو تشکیل دے۔ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس کے تحت خاندانوں کی مالی امداد کو شرح پیدائش میں کمی سے مشروط کیا جائے، اور کم بچے رکھنے والے خاندان کے سربراہ کو مراعات اور روزگار کی فراہمی میں ترجیح دی جائے تاکہ آبادی کے جن پر قابو پایا جا سکے۔ اس سلسلے میں بنگلہ دیش ماڈل سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے، جس نے آبادی کنٹرول کرنے کے لیے مساجد اور علماء کرام کی خدمات حاصل کی، جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے اور بنگلہ دیش شرح آبادی پر قابو پانے میں کامیاب رہا۔ پاکستان کی آبادی میں اضافہ ایک ٹائم بم کی طرح جس کے پھٹنے کی صورتحال پورے ملک کی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے، کیونکہ ملک میں بڑھتی آبادی کے لیے تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی، ٹرانسپورٹ اور روزگار کے مواقع دستیاب نہیں۔ لیکن آبادی پر قابو نہ پایا گیا اور ملک کی آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو مستقبل میں معاشی اور سماجی مسائل کے ساتھ غربت اور بے روزگاری کے باعث بدنامی اور دہشت گرد جیسے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل یوٹیوب پر جو ہے مینوز آف ویلفیئر موری فاؤنڈیشن کے نام سے اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور آج کی جو بات ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کم آبادی ہوگی تو ہمیں کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر زیادہ آبادی ہوگی تو ہمیں زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمارے ملک میں آگے ہی انرجی کا فقدان ہے، ٹھیک ہے، سیوریج کا ہر لحاظ سے، سوئی گیس کا، LNG کا، LPG کا، ہر لحاظ سے ہمارے ملک میں فقدان ہے، تو ہمیں اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔